حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ وہی تاریخی نہر ہے جسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں تو انہوں نے کہا جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں اور جو 2 ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ! دریائے نیل اور دریائے فرات گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کا حساب نہ لیا جائے۔ اسی دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراطوں سے نکلا ہے اور کچھ ماہرین کے مطابق یہ لفظ کرد زبان سے ماخوذ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے پہاڑ کو ظاہر کرے گا۔ اس پر لوگ جنگ کریں گے، یعنی دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے سلطنتیں اور عوام آپس میں لڑیں گے۔ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا جنگ و جدال اور ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ایک لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، یعنی 99% لوگ مارے جائیں گے اور ہر شخص یہی سمجھے گا کہ شاید میں ہی ہوں جو بچ جاؤں۔ اس فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب دریائے فرات کا خزانہ ظاہر ہو تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے اور فوراً وہاں سے ہٹ جائے کیونکہ اس سونے پر بڑی جنگ اور قتل و غارت ہوگی اور جو اسے لے گا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ یعنی اس وقت فتنے، آفتیں اور بلائیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے۔ دریائے فرات کوئی عام دریا نہیں بلکہ جنتی دریا ہے جو کرب قیامت میں دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور جب موت آئے تو ایمان پر ہی موت فرمائے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریاکاری سے بھی خبردار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا رعایا یعنی دکھاوا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان سے کوئی جزا پاتے ہو؟ یعنی نماز پڑھی تو سب کو بتایا، روزے رکھے تو سب کو بتایا، قرآن پڑھا تو سب کو بتایا، حج پر گئے تو سب کو بتایا۔ آج کل تو نیکی بھی دکھاوے کے لیے ہے، سوشل میڈیا پر ڈال دی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب سیلاب آیا تو کئی لوگ صدقہ خیرات کرنے لگے جو بہت اچھی بات ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک ایک آٹے کے بوڑے پر کھڑے ہو کر غریبوں کے ساتھ تصویریں اور سیلفیاں بھی بنائی۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر صدقہ ضائع نہ کرو، مگر آج نیکیاں جتائی جاتی ہیں، لوگوں کو اپنی پرانی نیکیاں یاد ہیں لیکن گناہ یاد نہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے 20 سال پہلے حج کیا تھا، کوئی کہتا ہے میں نے اتنے سال پہلے عمرہ کیا تھا، لیکن جب یہ پوچھا جائے کہ کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ صبح موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھی تھی وہ یاد ہے؟ تو جواب نہیں ملتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کرو اور بھول جاؤ، گناہ کرو اور یاد رکھو، کیونکہ نیکی بھولی ہو یا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم مگر گناہ کی سزا ضرور بھگتنی